السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت اریج شاہ ناولز یوٹیوب چینل پر۔ تو ہماری لائٹ نہیں آئی گائس، نہ کل صبح 4 بجے سے ہماری لائٹ بند ہے اور ہماری لائٹ اب تک نہیں آئی۔ 3 دفعہ ہمارا نیو ٹرانسفارمر لگا ہے اور ہر دفعہ جیسے ہی وہ بجلی آن کرتے ہیں تب وہ واپس ٹھا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ بہت زیادہ ہے ہمارے ٹرانسفارمر پر، جس کی وجہ سے لائٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا۔ صرف ہمارے نہیں، ہمارے شہر کے 27 سے زیادہ۔ اور یار یہ بات جو میں نے بتا دی نا، بہت لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کدھر رہتی ہوں۔ ہمارے شہر کے 27 ٹرانسفارمر اڑ گئے ہیں آج، اور سب کی ہڑتالیں چل رہی ہیں۔ کل ہمارے ایریا کی بھی بہت بڑی ہڑتال ہے، اللہ پاک خیر کرے، ہمارا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ تو صبح سے میرا فون، یہ والا فون جو ہے دکان پہ لگا تھا، لیکن وہاں پر بھی بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ ہمارے دکان جو ہے ہمارے ایریا میں نہیں ہے، تھوڑا سا آگے ہے، تو وہاں پہ میں نے ابو کو فون دے کر بھیجا تھا، ابو میرا ٹیب لے جائیں بڑا والا تو لے آئیے گا۔ جب ابو شام کو واپس آئے نا، تقریباً 5:30 بجے کے قریب ابو میرا واپس لے کے آئے، تو وہ 47% تھا۔ میں نے کہا یہ میں ٹائپ کیسے کروں گی، پھر میں اس کو ریکارڈ کیسے کروں گی؟ ابو نے کہا چلو گزارا کرو، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر لیے۔ یعنی کہ صبح سے وہاں پر بھی لائٹ نہیں تھی، تو اتنا زیادہ لائٹ کا مسئلہ چل رہا ہے نا ان دنوں پہ۔ اور یقین کرو میں چل رہی ہوں، اتنی زیادہ گرمی ہے، بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ اور جب ہم چلتے ہیں نا تب تھوڑی تھوڑی ہوا لگتی ہے، بیٹھنے پر تو ہوا بھی نہیں لگتی۔ ہاں، یو پی ایس تو کل کا بند پڑا ہے، اور باقی صبح جنریٹر کا آرڈر دیا ہے، کرائے پر لے رہے ہیں 3 دن کے لیے، کیونکہ وہ ہمارا جو ٹرانسفارمر ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب 3 دن تک وہ حل نہیں ہوگا۔ تو 3 دن تک لائٹ نہیں آئے گی، ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر فون چارج ہو گیا تو شاید میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی آپ کے لیے۔ تو ہائے، چلتے چلتے بندہ بول بھی نہیں سکتا۔ اور یقین کرو میرے موبائل پہ نا وہ اتنی چونٹیاں اور مچھر آ رہے ہیں نا کہ میرا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے بولا تھا کہ میں نے اپنے ریڈرز کو انفارم نہیں کیا تو میں ایپیسوڈ دوں گی، اگر انفارم کیا ہوتا تب بات کچھ اور تھی۔ ویسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ لائٹ کا ادھر مسئلہ ہے، لیکن ہمیں یقین تھا کہ صبح تک نا بجلی آ جائے گی، لیکن بجلی نہیں آئی۔ تو اب مسئلہ ہمارا اتنا سنگین مسئلہ بن گیا ہے بجلی کا، تو ہمارا پورا شہر ہی خیر برباد ہوا ہوا ہے آج کل بجلی کے چکر میں۔ تو ایپیسوڈ تو میں نے آپ کی لکھ لی ہے، اتنی ہی ہے جتنی روز ہوتی ہے، لیکن آج ہم تھوڑا فاسٹ پڑھیں گے تاکہ میرا فون بند ہونے سے پہلے ہو جائے، کیونکہ ویسے تو 27% بند ہونے کے چانسز نہیں ہیں، لیکن وہ جب نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو بہت، یار یہ سم والا نیٹ کتنا گندا ہوتا ہے، مجھے کل پتہ چلا اور آج بھی۔ جب سم والے نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرو تو مطلب جاتا ہی نہیں ہے، ایک تو اپلوڈنگ نہیں ہوتی، دوسرا بیٹری ایسے جاتی ہے جیسے بیٹری کے ساتھ ٹائر لگ گئے ہوں، بہت ہی برا حال ہے۔ تو ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھیں گے آج کے ایپیسوڈ۔ تو کل میں نے کسی کا کامنٹ نہیں پڑھا، تو میں ایم ریئلی سوری۔ کل آپ جتنے لوگوں نے ریویو دیا، جب میرا نیٹ ٹھیک ہوگا میں انشاءاللہ سب کو دیکھوں گی، سب کو جواب بھی دوں گی، لیکن ابھی میرا نیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں کل صبح سے آپ کی رائٹ بس بہت فضول بیٹھی ہوئی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کے ایپیسوڈ۔ مرمے کا احسان، قسط نمبر 21، تحریر اریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ روم میں اکیلی تھی۔ قائزان کہاں گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن صبح فجر کے وقت وہ سو رہا تھا اس کے ساتھ ہی۔ یہ گینگسٹر جی کہاں ہیں؟ شاید باہر گئے ہوں گے، وہ سوچ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوتی الماری میں سے اپنے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ بہت بڑا نہ سہی، لیکن ایک چھوٹا سا ڈریسنگ روم تھا یہ، جس میں بے شمار کپڑے ایک لائن میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ان میں سے اپنی پسند کے کپڑے سلیکٹ کرتی اپنے لیے ایک خوبصورت سے جوڑے کا انتخاب کر چکی تھی۔ وہ اسے بتا چکا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے، تو وہ کچھ بھی پہن سکتی تھی۔ سوچ کر اس نے اپنے لیے آج کی مناسبت سے نیلے رنگ کے جوڑے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کپڑے بھی بہت خوبصورت تھے، اور سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ وہ ان کپڑوں میں بہت ریلیکس تھی۔ اپنے بالوں میں ٹھیک سے کنگھی کرتے ہوئے اس نے
سر پر دوپٹہ لیا تھا اور دروازہ کھولتے ہوئے اس نے باہر کی طرف جھانکا تھا۔ دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا، ہاں لیکن دروازے کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی اس لڑکے کو یہیں کھڑے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ گھر کے اندر کے سارے ضروری کام نپٹاتا تھا۔ اس نے باہر آتے ہوئے اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے انتہائی احترام سے دیا تھا۔ میم، آپ ناشتہ کر لیں، سر تھوڑی دیر کے لیے کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، انہیں واپس آنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ وہ اسے ٹیبل کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں بولا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ کروں گی، آپ مجھے بس یہ بتائیے کہ وہ جانور، میرا مطلب ہے مسٹر ڈبلیو، اپنے پنجرے میں بند ہے نا؟ اس کا ارادہ باہر جانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے ڈبلیو کے بارے میں جاننا تھا۔ جی میم، ڈبلیو اپنے پنجرے میں ہے، کیا آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں اس سے ملنا چاہوں گی؟ مجھے باہر جانا ہے، لیکن مسٹر ڈبلیو سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اگر میں باہر جاؤں گی تو کیا وہ مجھے؟ نہیں میم، ڈبلیو آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ ریلیکس ہو کر باہر جا سکتی ہیں۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ پکی بات ہے نا؟ اس نے یقین دہانی کرنے کے لیے پوچھا تھا، تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے یقین دلایا تھا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکلی تھی۔ پہلی نظر باغیچے کی طرف گئی تھی، لیکن یہاں افسوس ہی افسوس تھا، کیونکہ باغیچے کے نام پر اب وہاں صرف مٹی تھی۔ پھر یاد آیا کہ کل ہی تو ڈبلیو صاحب نے اسے پھول دینے کی خاطر سارے باغ کا ستیہ ناش کیا تھا۔ اس نے ایک غصے بھری نگاہ پنجرے میں موجود اس پر ڈالی، جو اسے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گندا بچہ، وہ منہ بنا کر بولی۔ پھر احساس ہوا وہ بچہ ہے ہی نہیں، وہ تو یہاں سب کا باپ ہے۔ لیکن پھر یہ یاد آیا کہ وہ ہر بات کو سمجھتا ہے، قائزان کی تو ہر بات پر کس طرح گردن ہلا ہلا کر، پاؤں چاٹ چاٹ کر جواب دیتا ہے۔ اگر اس کی کسی بات کو سمجھ گیا تو وہ تو اسے کھا ہی جائے گا، اور ویسے بھی یہ پنجرہ توڑنا اتنے بڑے جانور کے لیے کون سا کوئی بڑی بات تھی؟ یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ دشمنی لگا کر وہ اس سے ناراضگی میں اسے ہی کھا جائے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر بڑی معصومیت سے اسے بائے بائے کیا تھا، جس کا جواب اس نے پنجرے کے اندر ہی گول گول گھوم کر دیا، جبکہ اسے یوں گھومتے دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے اندر بھاگ گئی تھی۔ 17
کے 17 لوگوں کی لسٹ نکال لی ہے جن لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن یہ سب صرف یہاں پر ختم نہیں ہو رہا۔ قائزان ان کا بہت بڑا گینگ ہے اور یہ کام صرف اسی ہوٹل میں نہیں بلکہ الگ الگ ملکوں کے الگ الگ شہروں میں الگ الگ ہوٹل میں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی تعداد تو ترکی میں ہے اس کام کی، اور ان سب کاموں کے پیچھے بس ایک ہی نام ہے، مظہر پاشا نام کا آدمی ہے جو ان سب چیزوں کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا گیا ہے، یہ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ ان سب کاموں کے پیچھے بار بار بس ایک ہی نام آ رہا ہے۔ ترکی میں اس آدمی کا بہت بول بالا ہے۔ 2 شادیاں کر رکھی ہیں اس نے، لیکن اولاد صرف ایک ہی ہے ان میں سے، اور وہ بھی 15 سال کی ایک لڑکی ہے۔ باقی سفینہ نام کی ایک طوائف بھی ہے جس کے ساتھ یہ وقت گزارنا کافی زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ آج یا کل کی نہیں بلکہ 10 سال سے اس کی گرل فرینڈ ہے، اور اس کی دونوں بیویاں بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ باقی جن لڑکیوں کو بلیک میل کر کے یہ سارے کام کرواتا ہے، اس کا کام یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو لڑکیاں انہیں زیادہ پسند آ جاتی ہیں اسے یہ آگے بھی بیچ دیتا ہے، اور انجم بھی انہی میں سے ایک تھی جو انہیں حد سے زیادہ پسند آ گئی تھی۔ وہ اپنے پارٹنرز کو خوش کرنے کے لیے انہی لڑکیوں میں سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتا تھا، اور انجم کا انتخاب بھی انہی میں سے ہی تھا، اور وہ لوگ انجم کو آگے پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انجم نے خود کے لیے اسٹیپ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے شوہر کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور اس بات کی گواہی اس نے تھانے میں جا کر ہر انسان کو دی تھی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی عام ہوٹل نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے جس پر بہت بڑے پیمانے میں بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں، اور اسی ہوٹل سے بہت سارے نام الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ہوٹلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی تفصیل میں نے یہ تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ قائزان وہ کاغذ تفصیل سے چیک کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک چیز کی سمجھ آ چکی تھی۔ اب وقت فیصلے کا تھا۔ کہاں ملے گا یہ مظہر پاشا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ شاید ترکی میں، کیونکہ یہ ترکی کا ہی رہنے والا ہے۔ اگر تم کہو تو ترکی کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دوں۔ ان سب کے دوران رفیل پہلی دفعہ بولا تھا۔ ہاں، تم 2 ٹکٹس بک کروانے ہیں، ایک میرے لیے اور ایک مریم کے لیے۔ ہم دونوں ہنی مون پر ترکی ہی جائیں گے، اور دوسری بات، یہ ٹکٹ تم نے 15 دن کے بعد کی
کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان 17 لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اور پاشا، مجھے لگتا ہے ہمیں بھی وہاں تمہارے ساتھ چلنا چاہیے، زیادہ نہ صحیح، لیکن ہم مظہر پاشا کی انفارمیشن نکال کر دے سکیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی انفارمیشن مجھے چاہیے تھی اتنی تم لوگ نکال کر دے چکے ہو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور جہاں تک مرم کا مسئلہ ہے تو اسے میں فی الحال یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری بیوی کی شادی کو ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ ویسے بھی اس وقت وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ پیپرز پر دھیان دیتے ہوئے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے ملازم کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مرم جاگ کر باہر آئی تھی، ذرا دیر کے لیے باہر گارڈن میں بھی گئی تھی، ڈبلیو کو مسکرا کر بائے بائے بھی کیا تھا اور پھر بھاگ کر اندر آئی تھی۔ ناشتہ وہ کر چکی ہے اور میرے خیال میں اس وقت گھر دیکھ رہی ہوگی، وہ تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ کائزان ذرا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ نہیں، وہ گھر نہیں دیکھ رہی بلکہ جاسوسی کر رہی ہے، اپنے بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی خبر ڈھونڈ رہی ہے، سارے کمروں میں ٹانکا جھانکی کر کے کچھ انفارمیشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ میں اسے صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ اسے کسی کمرے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملنے والی، بلکہ ساری انفارمیشن پرانے گھر میں ہے۔ خیر، پھر بھی اگر وہ انفارمیشن لینا چاہتی ہے تو لینے دو، اچھا ہی ہے، اپنے گھر کا چپا چپا دیکھ لے، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ رسل اور رفیل اسے دیکھ رہے تھے۔ کائزان، اگر دیکھا جائے تو اس گھر کے اندر بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ چیز اگنور نہیں کرنی چاہیے کہ چاہے جو بھی ہو، وہ یاور کی بہن ہے اور ایک پولیس والے کی بہن ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میرے لیے کبھی کسی زمانے میں نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ رسل، یہ بات یاد رکھنا، وہ میری محبت ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ یاور کی بہن ہو یا کسی کی بھی بہن ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے یاور کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یاور میرے لیے بالکل ایک فالتو شے کی طرح ہے جسے میں جب چاہوں مسل سکتا ہوں۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف اور صرف میری مرم کے صدقے میں، ورنہ جس طرح سے اس نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تھی، میں کب کا اسے گولی مار کر ختم کر چکا ہوتا۔ خیر چھوڑو، میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ وہ کرو جو میں نے کہا ہے، وہ لسٹ
میرے حوالے کر دو اور مظہر شاہ کے بارے میں جتنی انفارمیشن تم لوگوں کو ملتی ہے مجھ تک پہنچاتے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 15 دن میں مجھے یہ بھی پتہ ہو کہ مظہر شاہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیتا ہے۔ کیا تم اسے مار دو گے؟ اس کے اٹھنے پر رسل نے سوال کیا تھا، جو کافی بے وقوفانہ تھا۔ ظاہری سی بات تھی، وہ اسے مار دے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ رفیل نے سوچا تھا جب اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے ماروں گا نہیں، بلکہ میں اسے ایسی زندگی دوں گا جس میں وہ ہر سانس کے ساتھ اپنے لیے موت کی دعا مانگے گا، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ میں اسے اذیت ناک زندگی دوں گا، جس سے بہتر اس کے لیے موت ہوگی۔ میں گھر جا رہا ہوں، ذرا دیکھوں تو صحیح میری جاسوسن کیا کر رہی ہے۔ تب تک تم لوگ میرے دیے ہوئے سارے کام نپٹاؤ۔ وہ لسٹ اٹھا کر وہاں سے چل دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکا گئے۔ اس کمرے میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا جو بھائی کی مدد کر سکے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ یہاں کافی سارے کاغذات تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کل رات وہ رسل کے ساتھ اسی کمرے میں تھا، اور وہ دونوں یہیں پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ کاغذات چیک کر رہا تھا۔ اس نے سامنے ٹیبل پر موجود سارے کاغذات کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان سارے کاغذات میں عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ عربی میں کچھ پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کو سمجھنا تو مشکل تھا۔ یہ لکھا کیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ سامنے پڑے کچھ کاغذات میں انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی بلڈنگ کے کاغذات تھے۔ اگر اس بلڈنگ کے کاغذات میں کچھ ضروری ہوتا تو وہ یوں سامنے تھوڑی نہ رکھتا۔ وہ واپس وہ کاغذات وہیں پر رکھتے ہوئے سائڈ پر بنی دراز کھولنے لگی۔ ہر دراز میں سوائے کاغذات کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس نے لیفٹ سائڈ کے اوپر والا پہلا دراز کھولا، جو پورا ہی کھل کر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور اس کے اندر موجود ریوالور اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اللہ جی، اس میں تو پستول ہے! وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ دراز واپس میز میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ لگنے کی صورت میں اس نے وہیں پر پھینک کر باہر بھاگنا بہتر سمجھا تھا۔ یا اللہ، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں! دراز کے اندر پستول کون رکھتا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ دراز کے اندر پستول نہیں رکھی جاتی تو پھر کہاں رکھی جاتی ہے؟ پلیز بتا دو مجھے۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، یقیناً اس کی پہلی بات کو سن چکا تھا۔
آپ گینگسٹر جی، وہ میں پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی، سارے کمروں کی جاسوسی کرتے ہوئے۔ میں CCTV کیمرہ سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے چھت کی طرف لگے کیمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کیمرے سے آپ کو سب نظر آ رہا تھا کہ میں کیا کیا کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے وقوفوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ تم سچ میں اتنی بے وقوف ہو یا میرے سامنے بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے فکر کیوں ہوگی، بلکہ ہاں ہوگی نا، آپ میرے شوہر ہیں نا، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھنا میرا فرض ہے نا، بس اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ اس نے پہلے انکار کیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ سکتی ہے، سو قبول کر لیا۔ حالانکہ پوچھا تو اس نے صرف اسے باتوں میں الجھانے کے لیے تھا۔ شکریہ میری فکر کرنے کے لیے۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، لیکن لنچ تمہارے ساتھ کروں گا۔ کیا خیال ہے آج کا لنچ بھی کل کی طرح یادگار بنایا جائے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا تو اس کے گال اگلے ہی لمحے سرخی سے دہکنے لگے۔ نہیں، میرا مطلب ہے مجھے بھوک لگی ہے، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، جبکہ قائزان ذرا سا مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی۔ تم بہانے بازیاں بہت کرتی ہو، ویسے اتفاق سے تمہیں کل بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ چلو پہلے تمہارے لنچ کا انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد تم میرے لنچ کا انتظام کرنا، اس نے ذیومانی انداز میں کہتے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا اور پھر خود اسے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ تم W سے ملی تھی؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلتا ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ میں دور سے ملی تھی، میں نے اس کو بائے بائے بھی کیا تھا۔ وہ گول گول گھوم رہا تھا۔ اس نے فوراً کسی طوطے کی طرح اپنی اور W کی ملاقات اسے بتائی تھی۔ یہ دور سے ہائے ہیلو والا سلسلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں۔ تم W کے ساتھ وقت گزارو۔ ویسے بھی ہم 15 دن کے بعد ہنی مون کے لیے ترکی جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں تب تک تم دونوں کی دوستی ہو جائے۔ وہ ٹاول اس کے پاس پھینکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا، کیونکہ خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں میں ٹاول تھما کر اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ہو جائے گی،
15 دن تو بہت دور ہیں، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ ٹاول سے اس کے بال سکھانا شروع کر دیے تھے۔ تمہارے ہاتھوں میں سکون ہے، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ویسے گینگسٹر جی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جو کام کرتے ہیں یہ غلط ہے؟ میرا مطلب ہے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ معصوم لوگوں کو جان سے مارنے پر، ان پر ظلم کرنے سے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا اللہ پاک کے سامنے۔ کیا جواب دیں گے آپ کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کب تک وہ خود پر کنٹرول کرتی؟ اس نے یہاں اس شخص کے ساتھ نبھا اسی وجہ سے تو کیا تھا کہ وہ اسے راہ راست پر لا سکے، تو اسے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اس شخص کے دل میں خدا کا خوف ڈالنا چاہیے تھا تاکہ وہ یہ غلط کام چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ بیبی، تم صرف اپنے اعمال پر دھیان دو، میرے ہر عمل کا جوابدہ میں خود ہوں۔ میرا خدا مجھ سے سوال کرے گا اور جواب میں دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا، قبر میں عذاب ہوگا۔ اس نے ڈرانا چاہا، تم نے میری قبر میں نہیں جانا ڈارلنگ، تم میری فکر مت کرو، میرا خدا بڑا بے نیاز ہے۔ اسے خود پر گراتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹاتا اسے ایک جھٹکے سے اپنے نیچے کر چکا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے فوراً سے پہلے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو کوئی بھی اہمیت دیے بغیر اس کی گردن میں منہ چھپاتا جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگا رہا تھا۔ اتنی پیاری کیوں ہو تم؟ مجھے تم پر بہت پیار آتا ہے۔ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات کر رہا تھا، جبکہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اسے صحیح غلط کی پہچان بتانے میں مصروف تھی، اس وقت اس کی شدتوں سے گھبراتے ہوئے اس کی پناہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا شرمانا گھبرانا خود میں سمیٹتے ہوئے اس کے بدن کی رعنائیاں اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا انداز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا جب اس نے اچانک اس کے کندھے سے شرٹ سرکانا چاہی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کیا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی دن کا کھانا نصیب ہوگا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ظالم ہو تم، اس نے الزام لگایا۔ آپ سے تھوڑا کم۔ اس کے اٹھنے پر وہ بولی تھی، میں بدلہ لوں گا۔ اس بات کا وہ دھمکی دے رہا تھا۔ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی اٹھی تھی۔ تم کر سکتی ہو میرا مقابلہ، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اور یقین کرو میں ہار جاؤں گا، بلکہ میں ہارنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، ہرا دو مجھے۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے جاتے ہوئے بولا تھا، ہرا دوں گی، اور ایسا ہراؤں گی کہ زندگی میں جیتنے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا،
میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، بلکہ میں منتظر ہوں ایسی ہار کا جو تمہارے ہاتھوں نصیب ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا، اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ وہ جیسے ہی کھانے کی میز پر کھانا لگانے لگی، رسل تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم تھا۔ وہ گھبرا سی گئی تھی اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر، جبکہ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے بڑے والے بھیا؟ اتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر سے خون صاف کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ارے کچھ نہیں، وہ ڈبلیو کو باہر نکال رہا تھا تو وہ دروازہ لگ گیا۔ مجھے اتنا بڑا زخم نہیں ہے جتنا تم سوچ رہی ہو، بس کافی دیر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں ابھی صاف کر لیتا ہوں۔ اس کے گھبرانے پر رسل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے بھاگ کر رسل کے پاس جانے پر کائزان بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ یہ آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے؟ اتنا بڑا زخم ہے، کم سے کم دھیان سے کام کرنا چاہیے۔ اتنا سارا خون ضائع کر دیا آپ نے۔ وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ رسل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ارے گڑیا، معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تم فضول میں اتنی ٹینشن لے رہی ہو۔ میں بس ابھی دھو لیتا ہوں، اوپر بینڈیج کر لوں گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جب اچانک کائزان نے سامنے لگے شیشے پر اپنا ہاتھ دے مارا تھا۔ اچانک ہونے والی افتاد پر وہ دونوں گھبرا کر پیچھے مڑے تھے، جہاں وہ سرخ آنکھیں لیے اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو اس وقت خون سے لت پت تھا۔ فرش لمحوں میں خون سے بھر گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ رسل اس کی آنکھوں میں ابھرتے جنون کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے کمرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ دیکھیں کتنا سارا خون بہہ رہا ہے۔ آپ کو تو رسل بھائی سے بھی زیادہ بڑی چوٹ لگ گئی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا مرم۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آدھی ادھوری بات کا وہ مطلب سمجھ نہ سکی۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اتنا سارا خون دیکھ کر وہ اپنے دوپٹے کا دوسرا کونا اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی تھی، جہاں سے خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا اسے چھونا، اس کی فکر کرنا، اس کے پاس جانا، اس کا ہاتھ تھامنا، اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کرنا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کی گردن کو
اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیتا اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کا انداز عجیب، جنونی، سائیکو قسم کا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے بہت برا لگا، بہت بہت زیادہ برا لگا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی کسی کی اتنی فکر کرتے ہوئے نہ دیکھوں سوائے کائزان قاسمی کے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارے اس کے گلے کو انتہائی شدت سے پکڑے ہوئے بولا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی، دل کانپ رہا تھا، خوف سے اس کی جان جا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلایا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ مجھے برا لگتا ہے مریم، تم صرف میری ہو، تمہیں صرف میری پرواہ کرنی ہے، صرف میرا خیال رکھنا ہے، تمہیں میرے پاس رہنا ہے، تمہیں صرف میرے درد سے سروکار ہونا چاہیے، تم نے صرف میرے زخموں پر مرہم لگانا ہے، تم صرف میری ہو۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اسے باور کروا رہا تھا، جبکہ مریم نے گھبرا کر صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی مضبوط باہوں کے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ سو گائز، فائنلی یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ اتنی ہی ہے جتنی روز ہوتی ہے، بس آج میں نے تھوڑا تیزی میں پڑھا ہے کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، ورنہ میں سلولی پڑھتی ہوں۔ باقی جس کو آج تیز لگے وہ سلو کر لے، یہی کہوں گی میں۔ باقی میں ڈیلی ناول دے رہی ہوں۔ گھر کا ٹرانسفارمر بھی مر گیا ہے ہمارا، یعنی کہ وہ واپس نہیں آ رہا۔ مجھے ویسے 3 دن کا کہہ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر بھی کیونکہ مجھے میری ذمہ داری کا احساس ہے، اتنی مجبوری ہونے کے باوجود بھی میں ایپیسوڈ دینا مس نہیں کر رہی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے ہیں اور ایپیسوڈ کا انتظار کرتے ہیں۔ اب اتنے ہی ذمہ دار آپ لوگ بھی بن جاؤ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 1200 لائکس پر آئے گی۔ بھائی میں اتنی محنت کروں، صبح سے شام تک گرمی میں بیٹھوں، تو کم از کم لائکس تو بنتا ہے نا۔ آپ لوگ اتنی چیٹنگ تو نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تو میں اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ لوگ لائک کرو گے، میں نیکسٹ ایپیسوڈ ابھی لکھوں گی، تھوڑا صبح لکھوں گی، تھوڑا کل دن میں لکھوں گی۔ ویسے میرا فون صرف 27% ہی چارج تھا، لیکن اللہ خیر کرے، اگر صبح میں فون بابا کو دے کر بھیجوں گی گھر سے چارجر سمیت، تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا۔ دن میں بابا کھانا کھانے کے لیے آئیں گے، تو اللہ خیر کرے تو میرا 100% ہو جائے، پھر یہ والا ان سے لوں گی، دوسرا والا واٹس ایپ والا دے کر بھیجوں گی۔ کیونکہ آج میرا ارادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 22 تاریخ سے میری یونیورسٹی آن ہونے والی ہے، تو یعنی کہ کل صبح سے، تو ویسے کل تو میں نہیں جاؤں گی، میں پرسوں ہی جاؤں گی، کیونکہ ابھی میں نے کپڑے وغیرہ استری وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ ہم لاسٹ ڈے پہ سب کچھ رکھتے ہیں۔ تو پرسوں انشاءاللہ میں جاؤں گی 23 تاریخ سے یونیورسٹی، تو میں اپنا واٹس ایپ وغیرہ بھی آن کروں گی، اللہ خیر کرے تو۔ پرسوں میں نے نیو سم بھی نکلوانی ہے، اس مجھے کتنے سارے کام ہیں یار، میں کتنے سارے چکروں میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو آپ سب لوگ پلیز لائک کر دیجئے گا۔ میں کوشش کروں گی کل ایپیسوڈ دینے کی، لیکن میں 100% وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کتنا بڑا ایشو ہو گیا ہے لائٹ کا۔ تو کل نہ صحیح پرسوں ترسوں ایپیسوڈ تو واپس آنا شروع ہو ہی جائے گی، تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور لائک بھی لازمی کریں یار، اتنی محنت کے بعد لائک تو آپ لوگوں کی بنتی ہی ہے نا۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔